है سب سے پہلے نقصان تو یہی ہے کہ ہمیں دنیاوی نقصان ہوگا. حرام کا پیسہ اگر ہمارے پاس کتنا ہی کیوں نہ آ جائے, اللہ تعالیٰ اس میں کبھی بھی برکت نہیں دے گا, اللہ تعالیٰ اس میں کبھی بھی برکت نہیں دے گا. اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس حرام کا پیسہ ہے, اب بھائی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ہم میں سے جو صدقہ خیرات ہم کرتے ہیں, صدقہ خیرات بھی عام لوگ, بھائی آپ کے پاس پیسہ ہے, بہت سارے لوگ ہیں پیسہ آتا ہے صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس حرام کا مال ہے, حرام کے مال کو آپ یہ سوچ کر صدقہ کرتے ہیں کہ آپ کو اس پر ثواب ملے گا, تو روایت میں آتا ہے کہ مال حرام قطعی مال سے, یعنی جو مال حرام قطعی ہو, یعنی جس میں یہ بات یعنی شک بھی نہ ہو کہ بھائی ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس سود کا پیسہ ہے, بیاج کا پیسہ ہے, تو اس میں آپ کو شک نہیں ہے کہ یہ حرام کا ہے. اسی طرح سے اگر سٹے بازی یا جوئے کا پیسہ ہے تو اس میں آپ کو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, اس میں تو 100% آپ کو معلوم ہے کہ یہ حرام کا پیسہ ہے. اب اس پیسے کو اس کو حرام قطعی بولتے ہیں. اس مال کو اگر آپ اس نیت سے صدقہ کرتے ہیں کہ آپ کو ثواب ملے گا تو آپ ایمان سے خارج ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر حرام قطعی مال سے ہم صدقہ بھی کرتے ہیں, یہ سوچ کر صدقہ کرتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے گا, تو ہم ایمان سے بھی خارج ہو جاتے ہیں. اگر آپ اس سے توبہ نہیں, بھائی ظاہر سی بات ہے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے توبہ کر لی کہ یا رب ذوالجلال مجھ سے یہ جو ہمارے پاس حرام مال ہے میں اس کو تیری راہ میں دے رہا ہوں اور آئندہ کے لیے توبہ کر رہا ہوں, تو آپ یہ سوچ کر نہ دیں کہ اس پر آپ کو ثواب ملے گا. صرف یہ سوچ کر آپ اس مال کو صدقہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے گناہ معاف فرما دے, تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس پر آپ کو ثواب ملے گا تو آپ ایمان سے بھی خارج ہو سکتے ہیں.